وفاقی مہذب کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وفاقی جو ادارے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان کے خلاف اگر کسی کو کوئی شکایت ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ تمام اداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ لوگ ہی اٹھاتے ہیں، لیکن سر میرا آپ سے کویشچن ہے کہ جیسے سردیوں میں گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گیس آفس کے سامنے رشکش ہے، احتجاج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ گرمیوں میں بجلی کا بہت زیادہ بحران رہتا ہے، اس پر بھی بجلی کے آفس کے سامنے جلاؤ گھیراؤ احتجاج تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس آئیں گے، کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کسی کو ہم بڑے سے بڑے آدمی کو اپنی عدالت میں بلائیں گے آپ کے سامنے. جو گیس کا جو چیف ہے وہ آ کے بیٹھ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ جواب دے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی درخواست غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن اگر آپ کا جینوئن مسئلہ ہے تو وہ ان کو حل کرنا ہوگا. شرح خواندگی جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلوچستان میں تعلیمی نفاذ کی کمی بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات بھی مختلف ہیں. اس میں سرکار کی توجہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر میں اعداد و شمار کے حوالے سے چلا جاؤں تو ہمارے ہاں سرکار کے محکمہ تعلیم جو ہے وہ جتنی تنخواہیں دیتا ہے یا جتنی سہولتیں دیتا ہے اپنے اساتذہ کو، پرائیویٹ بڑے سے بڑا ادارہ بھی نہ اتنی تنخواہ دیتا ہے نہ اتنا کام کرتا ہے. ہمارا سرکار کا ایک عام ٹیچر کافی زیادہ اماؤنٹ میں تنخواہ لیتا ہے، جبکہ پرائیویٹ کالجز جو مکانوں میں کھلے ہوئے ہیں، یہ ہماری ایم اے ایم ایس سی بچیوں کو خاص طور سے کوئی 15,000 پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے 20,000 پہ رکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کا کام جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن اس میں کیپیسٹی کی بات بھی ہوتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ، کہ آپ کی استعداد کار جو ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. آج کا نوجوان تعلیم اور ہنر کو چھوڑ کر پیسے کمانے کے شارٹ کٹ طریقے اپنا رہا ہے. یہ آگے وقت میں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اس وقت جو یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان ہیں جن میں کم سن عمر کے لڑکے بھی ہیں، وہ ان کاموں میں کیوں اتنے زیادہ مشغول ہوتے جا رہے ہیں دن بدن؟ کہ ہم نے انسانیت کا درس چھوڑ دیا. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر اور معتبر ہے. ہم ایک انسان کو جس کے اندر علم کی دولت ہے، جس کے اندر ایکسپیرینس ہے، جو آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، جو استاد ہے، اس کو تو ہم اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اور وہ بندہ جو اندر سے خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس 6 باڈی گارڈ ہیں، 2 اچھی گاڑیاں ہیں، تو ہم سارے اس کو دیکھتے رہیں گے کہ جی یہ تو بہت کوئی اچھا معتبر آدمی ہے. تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا اس طرف آنے کے لیے. کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہے. بے روزگاری ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں، اور بے روزگاری سے ہی یہ ساری چیزیں جنم لیتے ہیں. تو جیسے کہ ابھی ایس بی کے میں یہ سیٹس کے معاملات پر ایک بہت ہی بڑا کرپشن کا جو معاملہ تھا وہ ہوا. اب اس میں بہت زیادہ پینڈنگ ہوئی، ٹائم بہت زیادہ لگ گیا. جو اسٹوڈنٹس وہ تیاری کر آئے تھے پہلے تو وہ ایک دفعہ کینسل ہو گئے سیٹ، وہ واپس آ گئے. اب جب واپس آ گئے ان میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہوا ہے. یہ سر کرپشن کیوں ہوا اور یہ اتنا وقت جو لگا یہ نہیں لگنا چاہیے تھا؟ کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کو تیزی سے اور چستی سے اس کام کو کرنا چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ اس پر بہت سلو جا رہی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سرکار میں سیاست دان ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کسی کو بھی کہ اس سے میری ذات کو کیا فائدہ ہوگا. جب یہ چیزیں یہاں آ جاتی ہیں کہ ذاتی مفادات قومی مفادات پر یا اجتماعی مفادات پر ترجیح پا لیتے ہیں تو پھر یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. اب یہاں پر چونکہ اس کی ڈیٹیل سے میں واقف نہیں ہوں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے، اگر کوئی برا کام ہوا ہے، تو اس کی جو تحقیقات ہو وہ بہت شفاف طریقے سے ہو اور بہت اچھے کردار کے لوگ وہ کریں، تاکہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے
تو اس کو اس کی قرار واقعی سزا ملے. جب لوگوں کو سزا نہیں ملتی ہے اور پھر وہ معاشرے میں تھوڑی سی شاید قید کاٹ لیتے ہیں یا تھوڑا سا وہ کر کے اور اس کے فوراً بعد پھر وہ انہی جگہوں پر آ جاتے ہیں تو مایوسیاں پھیلتی ہیں. آپ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ رہ چکے ہیں، تو آپ نے کوئٹہ کے لیے، کوئٹہ کے عوام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک اقدامات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بلڈنگیں بنانے والا نہیں تھا. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے تھے اور مثالی تھا اس وقت. یہ میں نہیں کہتا کہ میری وجہ سے تھا. چیزیں جتنا کام جس جگہ کو دیا جائے ہم نے کوشش کی کہ جو کام ہمارے ذمہ ہیں اس کو ہم نیک نیتی سے، دیانتداری سے کریں اور وہ ہم نے کیا. اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی آج تک کہ ہم نے کچھ غلط کیا. البتہ یہ جو بڑے کام ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پروجیکٹس، یہ تو کبھی آ جائیں اور اس کا اگر ڈپٹی کمشنر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ جی فلاں بلڈنگ جو ہے جو اتنی بڑی اس وقت ہے، یہ میں جب ڈپٹی کمشنر تھا تو میں نے بنائی تھی، میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا اس کا. بلوچستان میں اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ڈکیتی، چوری، اور یہ ڈکیتی اور چوریوں کا سلسلہ اتنا اب آگے چلا گیا ہے کہ جی ہاں، بد امنی ہے، قتل و غارت بھی پھیل رہی ہے. تو اس کو ختم کرنا یا اس کو روکنے کے لیے حکومت کا کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ روزگار وہ ہے جو کہ آپ کریٹ کریں. انٹرپرینیورشپ آج کل بہت عام ہے. سوشل میڈیا نے آپ کو پلیٹ فارم دیے ہیں کہ آپ نوکر ہی کیوں بننا چاہتے ہیں. آپ آپ نوکر رکھنا کیوں نہیں چاہتے، کاروبار کیوں نہیں کرنا چاہتے. تو اب اسکائی از دا لمٹ. اب تو بچے جو ہیں وہ موبائل سے اور اس سے بھی کاروبار کر لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ، ہم ظاہر ہے کہ جو پرانی نسل کے لوگ ہیں ہمیں ان چیزوں کا زیادہ نہیں پتہ. ہم اپنے آنے والے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں جیسے کہ سرور جاوید صاحب جیسے ہمارے بزرگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.